کو پسند کیا. مانا شفاعت کے ذریعے یہ امت نصف تعداد سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی. اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اہل الجنت 20 و 100 صف، کہ جنتیوں کی 120 قطاریں ہوں گی، 120 صفیں. تمام اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی. اور فرمایا کہ میری امت ان میں سے 80 صفوں پر مشتمل ہوگی. میری امت کی 80 قطاریں ہوں گی. یعنی 2/3 جو تعداد اہل جنت کی ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جنت میں داخلہ بھی سب سے پہلے اس امت کو نصیب ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نحن الآخرون السابقون، ہم باعتبار زمانہ کے، باعتبار دور کے آخری امت ہے، لیکن باعتبار جنت کے داخلے کے سب سے پہلی امت ہوگی. جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یضرب الصراط بین ظہرانی جہنم، کہ پلے صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، جس پر سے سب نے گزرنا، جس پر سے سب نے گزرنا. اور فرمایا کہ انا اول الانبیاء یجوز بامتی، تمام انبیاء میں سے پہلا میں ہوں گا جو اپنی پوری امت کو لے کر، اپنی امت کے ساتھ اس پل کو سب سے پہلے کراس کرے گا، سب سے پہلے پار کرے گا. اتنی بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی. مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی ایک وعید کے طور پر سامنے آتی ہے صحیح بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ ابعث النار، کہ آدم جہنم کا لشکر تیار کرو. آدم علیہ السلام عرض کریں گے ما بعث النار یا رب، یا اللہ جہنم کا لشکر کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا لشکر، صرف ایک جنتی. یہ بات یقیناً ایک وعید کے طور پر سامنے آئی. صحابہ پریشان ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امتی بین الامم کالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود، کہ میری امت سابقہ امتوں کے مقابلے میں کتنی ہوگی؟ جیسے کسی سیاہ رنگ کے بیل کی جلد پر، کسی سیاہ رنگ کے بیل کے جسم پر سفید بال ہو. کتنے بال ہوں گے؟ فرمایا کہ اس اعتبار سے میری امت کا تناسب اتنا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑا شرف عطا فرمایا اور بڑے تمیزات سے نوازا، فضائل بے شمار. اب میں دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں تاکہ ان فضائل کو سمیٹ سکیں اور خیر الامم کے لقب کا صحیح معنی میں تحفظ کر سکیں، کہ یہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے، جیسا کہ ایک قوم سے چھن چکا اور ضائع ہو چکا، ہم اس کے واقعتاً اہل بن سکیں. میں نے اپنی ناقص عقل یا مطالعے کی روشنی میں 2 باتیں طے کی ہیں. ایک امت محمدیہ من حیث العموم، اور دوسری اس امت کے بیچ میں ایک امت ہے. دونوں کی ذمہ داریاں جدا ہیں. یہ امت دعوت ہے اور کلمہ کو افراد ہیں، یہ بے شمار ہیں، لیکن مختلف مذاہب، مختلف طبقات. تو بحیثیت عموم کے ذمہ داریاں اور ہیں.
اور اس امت کے بیچ میں ایک امت ہے، اس کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ یہ تقسیم میں نے کہاں سے لی؟ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے کتاب التوحید میں روایت کیا ہے۔ امیر معاویہ کی روایت سے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، کہ میری اس پوری امت میں سے ایک امت ایسی ہے جو اللہ کے دین، اللہ کے امر، صحیح عقیدہ اور منہج کے ساتھ قائم رہے گی۔ پوری امت نہیں، اس امت میں ایک امت ایسی ہے جو ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی۔ لا یضرہم من کذبہم ولا من خذلہم حتی تقوم الساعہ، ان کو جھٹلانے والا یا جو شخص ان کے نقصان کے درپے ہو وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نقصان جسمانی ہو سکتا ہے، مالی ہو سکتا ہے، لیکن اس امت کی حجت کوئی کمزور نہیں کر سکے گا۔ اس امت اور اس طبقے کی حجت پوری امت پر قائم رہے گی۔ تو ایک امت بحیثیت عموم کے اور ایک اس پوری امت کے بیچ میں ایک امت جس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے کرایا کہ اس امت میں سے ایک امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، حق پر قائم رہے گی، اور کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، نقصان نہیں دے سکے گا۔ جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن منہج یا حجت کا نہیں۔ ان کی حجت قائم رہے گی اور کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ یہ کون ہے؟ بڑے بڑے محدثین اس حدیث کی شرح کرتے ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ جو امت کے بیچ میں ایک امت ہے جو ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، یہ عہد الحدیث ہے۔ یہ عہد الحدیث ہے۔ یہ قول یزید بن ہارون کا، علی بن مدینی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام بخاری کا، عبداللہ بن مبارک کا، بلکہ بعض محدثین نے تو کہا ہے کہ ان لم یکونوا عہد الحدیث فلا ادری من ہم۔ اس حدیث کا مصداق اگر جماعت اہل حدیث نہیں ہے تو پھر ہم نہیں جانتے یہ امت کون سی، یعنی ہے یہ اہل حدیث۔ یہ حقانیت کی پہچان ہے، صداقت کا نشان ہے۔ بقول امام شافعی رحمہ اللہ کے اذا رأیت احد من اہل الحدیث فکأنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کی زیارت کر لی۔ یہ ہر لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، منہج کے لحاظ سے اور ظاہری شکل و صورت اور سیرت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پورے پورے پیروکار ہوتے ہیں۔ جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لی۔ تو اس امت میں یہ ایک امت ہے جس کا پیغمبر علیہ السلام نے الگ سے ذکر کیا، اور بڑے بڑے محدثین کا کہنا ہے کہ یہ امت عہد الحدیث ہے۔ دونوں کی ذمہ داری الگ الگ ہے۔ عمومی اعتبار سے جو پوری امت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ منہج حق کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ عہد الحدیث کے سوا جو عامت الناس ہے یا پوری امت ہے، ان کے مناہج میں بگاڑ ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تصرف اور سلوک کے اعتبار سے ان کے مناہج میں بگاڑ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو
کہ جس شخص کا استناد محمد